نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کے قواعد چل رہے ہیں جی۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر حمزہ متحرک، شرط نہیں ہے مفتوح، مضموم یا مقصور کی، واو یا مدہ زائدہ کے بعد یا تصغیر کے بعد، یا تصغیر وہ ہوتی ہے جیسے کسی لفظ کو اس میں تصغیر بنانا ہو تو وہ ابئی، تو افئی، یعنی اس شکل میں آ جاتا ہے، اس کو یا تصغیر کہا جاتا ہے۔ کہ بعد واقع ہو تو حمزہ کو ما قبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے۔ جنس سے مراد کیا ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ لفظ تھا مقروءن، قرأ سے مفعول کے وزن پر مقروءن، تو حمزہ متحرک آ گیا، اس کا ما قبل کیا ہے؟ مدہ، واو مدہ ہے۔ تو اس واو مدہ کے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس حمزہ کو اس واو کی جنس سے بدلا، یعنی واو سے بدلا۔ جب ہم نے اس حمزہ کو واو سے بدلا تو یہ واو ساکن تھی، دوسری واو آلریڈی کس کے ساتھ تھی؟ تنوین کے ساتھ، پیش والی، تو واو کا واو کے اندر ادغام ہو کر لفظ بن گیا مقرون۔ تو یہ لفظ یاد رکھیں، جائز۔ یہ امپلیمنٹیشن اگر کہیں نہ ہوئی ہو، قواعد پورے اتر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے لفظ ہے خطیئتن۔ یہ لفظ بھی اسی طرح ہے کہ حمزہ متحرک ہے، ما قبل یا مدہ ہے، تو ہم نے اس حمزہ کو یا یعنی یا کی جنس یا سے بدل دیا، تو وہ بھی یا کا یا کے اندر ادغام ہوا تو بنا لفظ خطیئتن۔ افیئسن لفظ ہے تو اس میں بھی یہ یا تصغیر ہے، یا تصغیر کی جنس سے بدلنا حمزہ کو جائز ہے، یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ بنا افیئسن۔ یہ ہے جی ایک قاعدہ۔ بعض اوقات آپ کو الفاظ مل جاتے ہیں تو قاعدہ اس کے اوپر عین فٹ ہو تو بندے کی سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مزید مضبوط بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔